بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 103 ہے، جس میں ہم نبی علیہ السلام کی تواضع کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس قسم کا تواضع تھا۔ اصل تو ہم عربی سیکھنے والے ہیں، لیکن عربی کے ساتھ جب ہم عربی جملے یا فقرے کا ترجمہ اور معنی بتائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی اس سے سیکھ لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے تواضع کا کیا حال تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی تواضع۔ اب یہاں پر تواضع مصدر ہے۔ مصدر آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ نصر ینصر نصرا، جنہوں نے صرف پڑھا ہے وہ سمجھیں گے کہ نصر ینصر کے بعد جو چیز یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں اسم نصرا، یہ نصرا جو ہے یہ مصدر کہلاتا ہے، نصرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تواضع مصدر ہے، اس کی اضافت ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی طرف کہ وہ تواضع کرنے والے ہیں۔ اس کا ماضی ہے تواضع، وہ آدمی تواضع کرتا ہے۔ یتواضع، یہ مضارع کا صیغہ ہے، باب تفاعل ہے۔ تو اسی طرح ہم جب تک یہ صیغے سمجھ لیں تو اس کا استعمال ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اشد الناس تواضعا، بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے۔ اشد الناس سے مراد تمام انسانیت میں سب سے زیادہ شدید تواضع کرنے والے تھے، تواضعا۔ فکان، حال یہ تھا، یعود المریض، مریض کی عیادت کرتے تھے۔ یعود فعل مضارع کا صیغہ ہے اور کانا اس پر داخل ہوا ہے کہ وہ کرتے تھے، اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کانا لے گیا، تو وہاں پر ہم پڑھیں گے عاد، فعل ماضی ہے، یعود فعل مضارع ہے۔ انا اعود المریض، انا اعود، میں عیادت کرتا ہوں، المریض، مریض کی۔ نحن نعود، ہم سب عیادت کرتے ہیں مریض کی۔ یعود، وہ عیادت کرتا ہے۔ تو فکان یعود، عیادت کیا کرتے تھے، المریض، مریض کی۔ ویتبع الجنازۃ، یتبع، یہ بھی یعود کی طرح واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یتبع الجنازۃ، اور جنازے کے پیچھے چلتے تھے، یعنی جنازہ قبرستان تک لے کر جاتے تھے اور جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتے تھے، اس سے یہی مراد ہے یتبع الجنازۃ، جنازے کے ساتھ جانا۔ ویجیب دعوت المملوک، مملوک کہتے ہیں کسی عبد کو، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ المملوک اور العبد ایک ہی معنی میں ہیں۔ ویجیب، اور دعوت قبول کرتے تھے۔ ویجیب دعوت المملوکی، اور قبول کرتے تھے دعوت المملوکی، کسی غلام کی بھی دعوت، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو بہت چھوٹا حقیر آدمی ہے، میں اس کی دعوت پر کیسے جاؤں، بلکہ جایا کرتے تھے، تو یہ تواضع کی علامت ہے۔ وَيُسَاعِدُ، اس کا فعل ہے ساعد یساعد، مدد کرنا۔ انا اساعد، انا اساعد احمد، میں احمد کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا۔ ساعد طالب الاستاذ، طالب نے استاذ کی مدد کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ مضارع کا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کان یساعد، مدد کرتے تھے، اہلہ، اپنے اہل خانہ کی مدد، فی حاجت البیت، گھر کے کسی بھی کام میں،
ہاتھ بٹاتے تھے، مدد کرتے تھے۔ حاجت البیت کہتے ہیں گھر کے کام کو۔ وکان یمر، اور وہ گزرتے تھے، بالصبیانی بچوں کے پاس سے۔ کان یمر بالصبیانی، الصبیان جمع ہے، اس کی مفرد ہے الصبی۔ الصبی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، کھیل کود والے بچے۔ الصبی، اور اس کی جمع ہے الصبیان۔ کان یمر، وہ گزرا کرتے تھے، بالصبیانی بچوں کے پاس سے، فیسلم، تو سلام کرتے تھے، علیہم ان پر۔ فیسلم، سلم یسلم، سلام کرنا۔ اب میں آپ سے کہوں آپ سلام کرتے ہیں استاذ پر، تو میں کہوں گا انت تسلم، انت تسلم علی الاستاذ، انت تسلم علی الاستاذ، آپ استاذ پر سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح انا اسلم علیک، میں آپ پر سلام کرتا ہوں، وہو یسلم علیہ، اور وہ اس پر سلام۔ اسی طرح یسلم علیہم، بچوں پر سلام کیا کرتے تھے، یہ بھی تواضع کی علامت اور دلیل ہے۔ اب یہاں پر اسی موضوع سے متعلق سوال اور جواب ہیں، اس کے پڑھ لینے سے اور پڑھنے سے ہم اپنے عربی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کس طرح سوال کریں گے؟ ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں؟ ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اذا مرض احد، جب کوئی ایک مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، من زملائک، آپ کے دوستوں میں سے۔ من زملائک یہ بھی صحیح ہے، اس کے ساتھ ہم ایک اور لفظ ایڈ کر دیں، من اصدقائک، اصدقاء صدیق کی جمع، صدیق، صدیق کی جمع اصدقاء ہے، اصدقائک، اور کاف کاف الخطاب ہے، یعنی آپ کے دوست۔ من زملائک، آپ کے دوستوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے اذا مرضا، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، احد، کوئی ایک، من زملائی، میرے دوستوں میں سے، اعودہ، اعودہ، میں اس کی عیادت کرتا ہوں۔ کتنی اچھی بات کہی ہے کہ میں عیادت کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اذا دعاک، اگر، اذا کا ترجمہ ہم کریں گے اگر سے۔ اگر دعاک جارک، آپ کا پڑوسی آپ کو دعوت دیتا ہے، الی الطعام، کھانے کی دعوت، فہل، تو کیا، تقبل، تم قبول کرتے ہو، دعوتہ، اس کی دعوت۔ اذا دعاک جارک، جب تمہارا پڑوسی تمہیں دعوت دیتا ہے، الی الطعام، کھانے کی دعوت، فہل، تو کیا، تقبل، تم قبول کرتے ہو، دعوتہ، اس کی دعوت۔ نعم، جی ہاں، اقبل دعوت جاری، میں قبول کرتا ہوں۔ تو آپ یہاں پر اس فعل کو یاد کر لیں، قبل یقبل، قبل اس نے قبول کیا، قبل دعوتی، اس نے میری دعوت کو قبول کیا۔ انا اقبل دعوتک، میں قبول کرتا ہوں آپ کی دعوت، اقبل، میں قبول کرتا ہوں، تقبل، آپ قبول کرتے ہو۔ تو یہاں پر اقبل دعوت جاری، جی ہاں، میں اپنے پڑوسی کی دعوت کو قبول کروں گا، اذا دعانی، جب مجھے وہ دعوت دے گا، الی الطعام، کھانے کی۔ هل تساعد، کیا تم مدد کرو گے، اہلک، کیا تم مدد کرتے ہو، اہلک، اپنے اہل خانہ کی مدد، عندما، جب، عندما سے کیا جب، جب تکونو، آپ ہوتے ہو، فی البیت، گھر میں۔ هل تساعد اہلک، کیا تم اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے ہو، عندما تکون فی البیت، جب تم گھر میں ہوتے ہو۔ نعم، جی ہاں، اساعد اہلی، میں اپنے اہلیہ یا اہل خانہ کی مدد کرتا ہوں، عندما، جب، اکون فی البیت۔ عندما لفظ ایسا ہے، آپ اس کو الگ بھی کہہ سکتے ہیں، عندما اذهب، جب میں جاؤں گا، اخبرک، عندما اذهب اخبرک، میں تمہیں خبر دوں گا، عندما، جب، اذهب، میں جاؤں گا، اخبرک، تمہیں بتا دوں گا، تمہیں خبر دوں گا۔ اسی طرح بھی ہم عندما کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے الفاظ اور کلمات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اذا دخلتا جب تم داخل ہوتے ہو بیتک اپنے گھر میں، فہل تسلم علی اہلک تو کیا آپ اپنے گھر والوں پر سلام کرتے ہیں؟ اذا دخلتا جب تم داخل ہوتے ہو، دخل یدخلو کا فعل تو تمہیں یاد ہے، انا دخلت میں داخل ہوا، فی الصف کلاس میں، انا دخلت بیتی میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اسی طرح اذا دخلت بیتک جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو، فہل تسلم کیا تم سلام کرتے ہو علی اہلک اپنے گھر والوں پہ؟ نعم جی ہاں، اسلم علی اہلی میں اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہوں، اذا دخلت بیتی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ آگے جائیے، حل تحیی زملاءک، تحیی بھی حیا یحیی سے ہے، اور حیا یحیی کا معنی مت بھولیے وہ بھی ہے سلم یسلم، سلام کرنے کے معنی میں یہ بھی ہیں۔ حل تحیی کیا تم تحیہ، تحیہ کہتے ہیں سلام کو، تحیتاً۔ حل تحیی زملاءک کیا تم دوستوں کو سلام کرتے ہو، عندما تدخل الغرفہ جب تم کمرے میں داخل ہوتے ہو؟ نعم جی ہاں، احیی زملائی دوستوں کو سلام کرتا ہوں، عندما ادخل الغرفہ جب میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ آگے دیکھیے سوال، حل کیا تحترم تم احترام کرتے ہو استاذک اپنے استاذ کی؟ حل تحترم استاذک اپنے استاد کا احترام کرتے ہو؟ نعم جی ہاں، احترم استاذی میں اپنے استاد کا احترام کرتا ہوں۔ اسی طرح جتنے بھی جملے ہم نے آج پڑھے ہیں، موضوع اور فقرہ پڑھا ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا وہ آپ بار بار سنیں اور اس جملوں کو ریپیٹ کریں، دہرائیں جوڑی دار کے ساتھ بھی، اور عام تکلم بھی کریں، تاکہ ہماری عربی روز بروز بڑھتی جائے اور اس میں ترقی ہوتی جائے اور ہم آسانی سے جملے بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔